وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا عالمی جریدے کی بشرا بی بی سے متعلق رپورٹ پر رد عمل. کہا بشرا بی بی نے بنی گالہ کو منی گالہ بنا دیا، خود کو عامل اور پیر بتاتی تھی. عثمان بزدار سے لے کر اہم عہدوں پر تقرریاں جادو ٹونے اور عملیات سے ہوتی رہی. جو حکومت کارکردگی کی بجائے جادو ٹونے پر چلے وہ کیسے چل سکتی ہے؟ طلال چودھری نے کہا کہ بشرا بی بی نے روحانیت کا لبادہ اوڑھا، یہ مفادات کی جنگ تھی اور بشرا بی بی اسے کنٹرول کرتی تھیں. یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ غیر سیاسی ہیں، وہ سیاسی بھی تھیں اور وہ پوری اس کا حصہ تھیں جس طرح عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی. اور اس کے بعد ان کی جو عملیات اور جو سرکار جادو ٹونے کارکردگی کی بجائے جادو ٹونے پہ چلے، جو کسی اصول کی بنیاد کی بنائے اس طرح کی توہمات پہ چلے، اس کا اندازہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس نے اس ملک کے ساتھ اور کیا 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 ہوگا. یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو کہ سرفیس پہ آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے بے شمار کہانیاں وہ بزدار کی اپوائنٹمنٹ سے لے کر اور پاکستان کے اہم ترین عہدوں کی اپوائنٹمنٹ تک، اہم ترین سیکورٹی اداروں کی اپوائنٹمنٹ تک جادو ٹونے عملیات سے اگر یہ کام ہوتا رہا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس ملک کا کیا حالت ہوئی ہوگی. اور اسی میں آگے پیچھے مفاد کیا تھا، وہ ایک گوگی پنکی والی جو ایک گٹ چوٹ تھا، اور اسی طرح بزدار لگا کر اپنے فائدہ لینا اور بانی پی ٹی آئی کو کنٹرول کر کے ہیرے کی انگوٹھیاں ہوں، آپ بہت ساری پلاٹ اور جائیدادیں ہوں، اور اسی طرح 190 ملین والا جو تھا اس میں جو رول تھا، یہ سارے کے سارا رول جو بشرا بی بی اس میں کرتی رہی ہے. جو کرپشن کی غضب کہانی جو بنی گالہ کی بجائے منی گالہ بنا ہے، وہ سارے کا سارا یہ بشرا بی بی نے اپنے اس کنٹرول کر کے بنایا ہے، جو کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس، اس وقت کے وزیر اعظم اور اپنا وزیر اعلیٰ لگا کر اور اسی طرح دیگر اپوائنٹمنٹس کروا کے وہ کرتی رہی ہیں. یہ انتہائی شرمناک ہے ایز اے پاکستانی کسی کے لیے بھی اس طرح کی سٹوری اور اس طرح وہ کہانیاں جو کہ شرمندہ کرتی ہیں بین الاقوامی طور پہ ہر ایک کے سامنے پاکستان کو. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. یہ ایک گٹ چوٹ تھا، یہ انہوں نے ایک لبادہ اوڑھا تھا، اور وہ لبادہ جو ہے اس میں یہ اصل میں مفادات کی یہ جنگ تھی. اس میں بشرا بی بی جو تھیں وہ ان کو کنٹرول کرتی تھی. اس کے کنٹرول کرنے میں وہ اپنے آپ کو پیر اور اپنے آپ کو بہت بڑی عامل بتاتی تھی. مجھے یہ بتائیے کوئی پیر اور عامل جس طرح انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں اپنے 5 بچے اور اپنے پوتے پوتیاں چھوڑ کے جو عمل کیے ہیں، وہ کوئی پیر، کوئی روحانیت رکھنے والا، کوئی دین یا عمل کرنے والا نہیں کر سکتا. لیکن یہ سب کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے اور تھا، دنیا کو دکھانے کے لیے پردہ تھا، دنیا کو دکھانے کے لیے روحانیت تھی. اسی پردے کے اندر وہ پلاٹ، ہیرے کی انگوٹھیاں، اسی پردے کے اندر وہ تمام کا تمام توشہ خانہ، اور اس کے بعد بزدار اور بزدار سے جڑی ہوئی کہانیاں جو تھیں، یہ سب اس کے اندر تھا. گزارش یہ ہے کہ یہ تو سب کے سامنے ہے کہ اس وقت کے کچھ لوگوں نے اپنے عہدوں کو ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے استعمال کیا، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اسی لیے وہ آج بہت ساری کیا کہتے ہیں کاروائی کا ان کے سامنا ہے. بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے بھی آئی ہیں. اداروں نے بھی کاروائی کی ہے، اداروں نے اپنے لوگوں کا احتساب بھی کیا ہے، اور اس احتساب کی اسی لیے پی ٹی آئی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک گٹھ چوٹ تھا. اس گٹھ چوٹ میں گڈ ٹو سی یو سے لے کر کچھ اداروں کے، حساس اداروں کے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو کام کیا اس کا نقصان ملک کو ہوا، اداروں کو ہوا، اور یہ ساری چیزیں اب باری باری ایکسپوز ہو رہی ہیں.